دراصل نوحے کا اصل پیٹرن کیا ہے؟ نوحہ بیسیکلی جیسے کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زور زور سے رونے کا نام. شعر، زبان اور ثقافت یہ سب بہت ضروری ہیں نوحے کے. اور میرے خیال سے اس کے 3 اس وقت پاکستان میں مضبوط اسکول آف تھاٹ ہے. شاعری ترویج کا ایک میڈیا ہے. شاعری سے نہ مذہب بنائے نہ عقیدہ بنائے. شاعری آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کے لیے ہے. آپ مولا کا ذکر سنیں اور خوش ہوں، آپ مولا کا مصائب سنیں اور غمگین ہو کر گریہ ماتم کریں. ہر کلام میں ہمارا ایک بیانیہ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ اس سے یہ مراد دیتے ہیں کہ ایک میسج ہونا چاہیے؟ نوحہ پورے کا پورا فضائلی نوحہ نہیں ہوتا، تبلیغی نوحہ نہیں ہوتا. تبلیغ اور فضائل اہل بیت کے لیے آپ کو ممبر، مسجد اور امام بارگاہوں میں موجود ہے. منقبت اور سلام اور غزل اگر سٹیٹمنٹ ہے تو یہ وقتی طور پہ تو چل سکتا. کاغذ کا وہ شعر ہے جو چھپنے کے بعد زندہ رہے. آج کا نوحہ کیا چھپ کر نثار حیدری صاحب جتنی عمر پائے گا؟ اتنی زندگی آج کا نوحہ کیا چھپنے کے بعد پائے گا؟ آپ نے تو خود بھی کہا ہوا ہے نا، ہم کل کا سخن آج کیے جاتے ہیں اکبر، 100 سال میں آئیں گے پرستار ہمارے. دیکھیں جو شاعر ہے نا، کچھ اس کی شاعری ہے، کچھ اس کی عبادت ہے. یہ میری عبادات کی شاخیں ہیں. غزل جو ہے وہ میری کیفیت ہے، تو کیفیت زندہ رہے نہ رہے، میری عبادت زندہ رہے اللہ کی. آپ ایک کلام لکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک مسدس کو آپ لکھنے کے پروسیس میں ہیں، کتنا دھیان رکھنا ہے کہ یار جب تک میں یہاں اس پر کنونس نہیں ہو جاتا میں نے آگے نہیں بڑھنا. کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے سے ضروری یہ ہے کیا نہیں لکھنا. یہ دور حاضر کے نوحے کے شاعر کے لیے، منقبت کے شاعر کے لیے سب سے ضروری بات ہے، نہ ہو جو ماتم شبیر آگ لگ جائے. کیا بات! نہ ہو جو ماتم شبیر آگ لگ جائے، اذان عصر پہ جیسے یہ خون کھولتا ہے. السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس. دوستو، عارف امام صاحب کے ایک مطلع کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عارف امام صاحب کہتے ہیں کہ لکھنا آئے نہ فن نوحہ نگاری آئے، لکھنا آئے نہ فن نوحہ نگاری آئے، مجرئی ایک ہنر گریہ گزاری آئے. تو اصل نوحے کا مقصد گریہ ہے. اس پوڈ کاسٹ میں بھی آپ حضرات اس چیز سے واقف ہوں گے، گریہ ہی سب کچھ ہے. سید الشہداء صلوات اللہ علیہ پر گریہ کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. فاذکرونی واذکرکم کی تفسیر بھی ہے. لیکن ظاہر ہے گریہ اور نوحے کا ایک بہت خاص ربط ہے. نوحہ لکھنے کا طریقہ، نوحے میں گریے کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کن چیزوں کو نہیں رکھنا چاہیے، یہ سب کچھ آپ اس پوڈ کاسٹ میں دیکھیں گے. اور اس پوڈ کاسٹ میں دوبارہ موجود ہوں میرے استاد معروف شاعر اہل بیت جناب حسنین اکبر صاحب کی خدمت میں. یہ پوڈ کاسٹ بنانے کا کافی عرصے سے ارادہ تھا، بس دبئی چکر نہیں لگ رہا تھا. ماموں کے ساتھ کئی بار یہ پلان بنا کہ ماموں ایک اور نشست آپ کے ساتھ کرنی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نشست ہونے کے بعد ایک سیریز فائنل کی ہم نے، جس میں کم سے کم 3 اقساط تو ہوں گی، اور اس کا یہی مقصد ہوگا کہ کیا نہیں لکھنا. اور یہ الگ الگ روح سے اس پر بات ہوگی. جیسے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے نوحے میں کیا نہیں لکھنا، کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. نوحہ دراصل ہے کہ یعنی کہ بنیادی گفتگویں ہم نے اس میں کی ہیں. اس کے اندر جو ہم نے سوال و جواب کا پیٹرن رکھا ہے وہ بھی زیادہ ثقیل پیٹرن نہیں ہے. میں مثالوں کے ساتھ سوال کرتا ہوں، جو کہ میری عادت بھی ہے کہ میں ہمیشہ کسی ایک سینیریو کو بلڈ کرتا ہوں اور اس سینیریو پر سوال کرتا ہوں کہ اگر یوں ہو تو پھر یوں ہونا چاہیے، اگر یوں ہونا تو یوں ہو تو پھر اس طرح کیسے ہو. براہ راست سوال نہیں ہوتا تاکہ عوام کے سمجھنے میں آسانی ہو. یہ میرا پیٹرن ہے. تو 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے یہ، 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ کا. ظاہر ہے کئی ایسے موضوعات ہیں جو ہم نے نہیں اس میں جس پر بات کی، کیونکہ 1 گھنٹہ بھی گزر گیا تھا اور یہ تمہیدی تھا. 3 اقساط پر ہم نے اس کو فائنل کیا ہے کہ 3 اقساط پر یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بنے گا، یہ سیریز بنے گی، اور اس کا عنوان ہے کیا نہیں لکھنا. انشاءاللہ اگلی قسط میں اسے ہم عقیدے اور عقیدت پر کے زمرے میں لے کر چلیں گے، اور اسی تناظر میں سوال و جواب ہوں گے کہ اختیارات پر، عقیدے پر
کیا چیزیں لکھنی چاہیے، کیا چیزیں نہیں لکھنی چاہیے، کس طرح لکھنی چاہیے، عقیدت کے اعتبار سے کیا چیزیں عقیدت کا حصہ ہیں، کیا چیزیں عقیدت کا حصہ نہیں ہے. جس طرح ماموں نے بھی اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ آپ نے شاعری سے نہ عقیدہ بنانا ہے نہ دین بنانا ہے، لیکن یہ ایک ترویج کا طریقہ کار ہے. تو ترویج کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کن کن چیزوں کو نہیں رکھنا. منقبت میں، نوحے میں، سلام میں، اور کچھ ہلکی پھلکی غزل کی بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم دونوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے غزل. تو یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے آپ حضرات کی خدمت میں، ایک نئی سیریز کا آغاز بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ اسے پسند فرمائیں گے. اور پوڈ کاسٹ کے آغاز سے پہلے میں حسین اکبر صاحب کا ایک شعر جو کہ میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی کوٹ کیا ہے وہ میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ حسین اکبر صاحب ظاہر ہے ایک لیجنڈ آدمی ہیں. تو ان کا ایک شعر ہے ایک غزل کا کہ ہم کل کا سخن ناج کیے جاتے ہیں اکبر، ہم کل کا سخن ناج کیے جاتے ہیں اکبر، 100 سال میں آئیں گے پرستار ہمارے. تو اسی کے ساتھ آپ حضرات پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے. یا علی ماموں کیا حال چال ہے؟ مولا علیہ السلام کی مدد، سب شکر، سب کرم مولا کا. ماموں حال ہی میں مجھے پتا چلا ہے آپ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، طبیعت اب ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا طبیعت تو بڑھاپا آ رہا ہے، تو کچھ لائف سٹائل بھی ایسا ہے، پوری زندگی سے بے ترتیبی اور لاپرواہی، تو اس کے سائڈ افیکٹس تو سامنے آ رہے ہیں. ماموں مجھے ہمیشہ یہ میں ڈائریکٹ ہی سوال پہ آتا ہوں، یہ جیسے ہماری اب گفتگو چلتی رہتی ہے، اتنے سالوں سے چل رہی ہے، مجھے ہمیشہ یہ بڑا تجسس ہوتا ہے کہ اب آپ نے اب اگر فیس بک کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو آپ کا ایک غزل کا اکاؤنٹ ہے، اور ایک جس میں آپ غزلیات پوسٹ کرتے ہیں، اور جس میں آپ مناقب اور سلام وغیرہ آپ پوسٹ کرتے ہیں. میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سوئچ کر جاتے ہیں، ایک دم سے غزلیات مزاج آ جاتا ہے، ایک دم سے آپ سلام یا مناقب کہنے لگ جاتے ہیں. یہ مزاج میں تبدیلی ایک دم سے کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جب انسان شاعری بھی کر رہا ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ کبھی غزل بھی کہنے لگ جاتے ہیں، پھر آپ سلام بھی کہنے لگ جاتے ہیں. اور عقیل محسن بھائی نے تو کہا تھا کہ حسنین اکبر دراصل غزل کا شاعر ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے اگر یہ کہتا ہے میں غزل کا شاعر نہیں ہوں. تو یہ ایک دم سے یہ سوئچنگ کیسے ہوتی ہے کہ بھائی کیفیت کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ اس میں بیسکلی سب سے پہلی بات تو شعر گوئی کی ہے. شعر گوئی ہی شاعر کا مقصد ہے بیسکلی. رسائی ادب میں سلام اور دنیاوی شاعری میں غزل ایک ہی پیٹرن کا نام ہے. سلام لکھتے ہوئے غزل کا ہو جانا بڑی بات نہیں، غزل کہتے ہوئے سلام کا ہو زمین نکل آنا کوئی بڑی بات نہیں. نوحہ کہتے ہوئے آپ غزل کی طرف نہیں جا سکتے. نوحہ ایک بیانیہ ہے، ایک خبر نامہ ہے، ایک بین ہے. غزل اسٹیٹمنٹ کے شعر کو شعر نہیں مانتی، وقتی سلوگن مانتی. تو سلام چونکہ اپنے تمام لوازمات کے ساتھ روپذیر ہوتا ہے، تو جب آپ کربلا پر سلام کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی تشبیہ، تلمیح، استعارہ، ترکیبات اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ذہنی طور پر آمادہ بھی ہوتے ہیں اسی ماحول میں. وہاں سے آپ غزل کی طرف جا سکتے ہیں. یہی چیزیں آپ غزل میں کر رہے ہوتے ہیں، تلازمے بنا رہے ہوتے ہیں، علامتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ سلام کی طرف آ سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اندر کی اداسی کب کروڑ بدلتی ہے. ہاں، یعنی کہ وہ کیفیت کی اپنے مزاج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک دم سے کیسے سوئچ آ جاتا ہے اس کے اندر. اس میں آپ نیتاً کچھ، میں تو کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیتاً میں نے غزل کہہ لی اور نیتاً میں نے سلام کہہ لیا. نہیں، غزل نوحہ اور منقبت اس کا غزل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایک خاص وہ کیفیات ہے. اس کی الگ دنیا ہے، الگ زمینیں، الگ مزاج، الگ لفظیات ہیں، الگ بیانیے ہیں. لیکن سلام اور غزل میں ایک رشتہ ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہو وہ اداسی کا رشتہ ہے یا کربلا کا رشتہ ہے. کوئی سلام ایسا ہے نہیں جو غزل کے تلازموں کے بغیر سلام کہلایا جا سکے، یعنی اچھا سلام. اور کوئی غزل ایسی نہیں جو کربلائی استعاروں کے بغیر مکمل ہو سکے. نہیں، میں دراصل اس کو علمی اعتبار سے نہیں، میں دراصل اس کو خالصتاً نفسیاتی اعتبار سے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ ایک عجیب معمہ ہے میرے لیے، بڑا معمہ ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک خاص کیفیت میں چل رہا ہے، کیونکہ یہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ شاعری ایک فل ٹائم جاب ہوتی ہے. ایک انسان نوحے باقاعدہ طور پر لکھ رہا ہے، مناقب باقاعدہ طور پر لکھ رہا ہے، پھر ایک دم سے اس کے اندر یہ سوئچ آ جاتا ہے کہ میں ایک کچھ غزل کے اشعار بھی ہو جاتے ہیں. سلام اور غزل کا تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن نوحہ، منقبت اور پھر غزل، یعنی کہ نہیں، وہ دیکھیں، آپ نوحہ کہتے ہوئے غزل کی زمین نکال سکتے ہیں،
کسی ایک مصرے کو لکھ لیا، ایک آدھ شعر ہو گیا، منقبت کہتے ہوئے ایک اچھا مصرع مل گیا، اچھی زمین مل گئی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ نوحہ کہتے کہتے پورے غزل میں آ گئے، آپ نے پوری غزل کہہ لی. میں نے کم از کم میرا یہ تجربہ نہیں. اسی وقت تو نہیں ہو سکتا، اسی ہاں، یعنی کہ شاید کچھ عرصے بعد ہو جائے، 1-2 گھنٹے بعد انسان کی طبیعت میں تبدیلی آ وہ جائے. بیسکلی نوحہ جو ہے وہ آپ کو ایک میت پر پہنچ کے بیان کرنا ہے، ایک خاص منظر میں جا کے شعر کہنا ہے. اگر آپ اسی منظر میں بیٹھے بیٹھے کربلائی علامتوں اور استعاروں کے ساتھ غزل کا کوئی ایک آدھ شعر کہہ لیں، 2 شعر کہہ لیں، وہ الگ کیس ہے. لیکن مکمل طور پر غزل کہنا نوحے سے نکل کر بڑا مشکل ہے. ماموں مجھے یہ بتائیں، بڑا ایک بنیادی سا سوال ہے لیکن سمجھنے کے لیے، میں نے شاید کسی اور مزاج میں کسی اور سے شاید یہ سوال کیا ہو، لیکن چونکہ اب گفتگو کا تسلسل ہے تو پھر میں دوبارہ پوچھ لوں. دراصل نوحہ علم العروض کے اعتبار سے، یعنی کہ نوحہ دراصل ہے کیا؟ میں پھر اپنے بات کو واضح بھی کر دیتا ہوں کہ ایک نوحے کا طریقہ ہے، ہر کوئی نوحے کو جو ہے ایک مختلف طریقے سے لکھتا ہے. کچھ اس کو ایک تاریخ کے پہلو میں رکھ کے لکھتا ہے، کچھ تخیلات کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مکالموں کو ترجیح دیتے ہیں. دراصل نوحے کا اصل پیٹرن کیا ہے؟ نوحہ بیسیکلی جیسے کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زور زور سے رونے کا نام. صحیح. اب شعر، زبان اور ثقافت، یہ سب بہت ضروری ہیں نوحے کے لیے چیزیں ہیں. اور میرے خیال سے اس کے 3 اس وقت پاکستان میں مضبوط اسکول آف تھاٹ ہیں. اردو میڈیم، 3 ضروری میڈیم ہیں، اردو، سرائکی اور پنجابی. تینوں کی اپنی اپنی ثقافتیں ہیں. اب اس میں اگر آپ سرائکی شاعر ہیں تو آپ کو لفظیات سے لے کر معاشرتی اور ثقافتی سرائکی ادب کا پتہ ہونا چاہیے. میں چونکہ سرائکی نہیں جانتا لیکن سن کر سمجھ سکتا ہوں کسی حد تک، تو میں اس موضوع پہ بات نہیں کر پاؤں گا. ورنہ سرائکی نے بڑے بڑے شعراء حال کی، میں قدیم شعراء کو تو نہیں جانتا، حسین گوہر صاحب سے لے کر موجودہ دور کے جدید شعراء تک بڑے بڑے اچھے شعر کرنے والے سرائکی میں موجود ہیں، جس میں صفدر کربلائی صاحب، کاظم حسین کاظم، مشور اللہ بہلول، احسان شاہ جی، رفیق شاہ جی، شایان شاہ جی، شاہان شاہ جی. یہ سارے اس دور کے پچھلے 10 سے 20 سال کے وہ لوگ ہیں. گوہر صاحب سے لے کر ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب جب تک سرائکی ثقافت کو جیا نہیں جائے گا. بالکل صحیح. کاظم حسین کاظم بڑا اچھا لکھتے ہیں، بہت ہیں، بہت اچھے شاعر موجود ہیں. اور جب تک ثقافتی چلن، چونکہ زبان کا چلن اور ہے، اوزان اور ہے، بالکل صحیح. اور نوحے میں چلن بھی دیکھا جاتا ہے. ویسے تو شاعری میں چلن دیکھنا ہی چاہیے. اردو میں آپ اگر نوحے کی زمین پہ جائیں گے تو آج کے مشہور ترین شعراء سے لے کر آپ کو سلسلہ وار متین صاحب تک اور ان سب تک جانا پڑے گا، اور پھر وہاں سے میر انیس صاحب تک، مرزا دبیر صاحب تک. یہ اگر میں اردو میں لکھ رہا ہوں تو مجھے اردو کی ثقافت کو سمجھنا پڑے گا، لفظیات کی اہمیت، اور وہ لفظ اس معاشرے میں جی کیسے رہا ہے. یہی حال پنجابی کے. اب آپ نے جو سوال کیا بیسکلی وہ سوال ہے کہ شعر کہنا کیسے ہے. آپ کسی بھی زبان میں کہیں اس کی ثقافت کیا. ابھی ہمارے پنجاب میں بیان کا انداز اور ہے، اردو زبان میں بیان کا انداز اور ہے، سرائکی زبان میں معاشرے میں بیان کا انداز ہو رہا ہے. اب جو پنجابی نوحے ہیں اس میں آپ کو سب سے پہلے پنجاب کی ثقافت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں ایک بیٹی اپنے باپ کی لاش پر کیسے جاتی ہے. بالکل. جو ہم پنجابی میں تو یہ ایسے لفظ جو ہیں، بابا، پیو، تو یہ پنجابی ہے. یہ آپ اس کو لکھنؤ کی ثقافت سے میچ نہیں کر سکتے. آپ، بابا، تمہارا، یہ اردو کی ثقافت ہے. آپ اس کو پنجابی اور ثقافت اور اس سے سرائکی سے میچ نہیں کر سکتے. اچھا، سرائکی کی مثال اس لیے نہیں دے پا رہا کیونکہ مجھے باقی سرائکی نہیں آتی. اس کے بعد
تخیل آپ نے، یعنی شعر کہنے کا طریقہ، آپ نے روایت پڑھی اور روایت کو بینے ہی لکھا، ایک طریقہ کار یہ ہے. وہ آپ روایت کے، یعنی میرا یہ مزاج نہیں ہے، میں روایت نہیں لکھتا. روایت بھی آپ حرف بہ حرف اسی ہی روایت میں رہ کے لکھیں گے. ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ کار ہے نوحے میں شاعر کی بزبان شاعر مصیبت کو بیان کرنا. تو چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما. یہ شاعر کہہ رہا ہے، تو یعنی حسین گوھر سے اپنا گوھر جاٹی صاحب کہہ رہے اس طرح کی. پھر آتا ہے بیانیہ. اب آپ جب کلام جو لکھتے ہیں بعض زبان ممدوح، مثال کے طور پر جیسے کیا شام آ گیا ہے ریحان بھائی کا، میں دور حاضر کے 2 اردو کے شاعروں کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ آلموسٹ اس پچھلے 10-20 برس میں سب سے زیادہ نام کمانے والے معروف شخصیات مظہر عابدی صاحب، اور یہ 3 بندے ایسے ہیں جنہوں نے اردو کے نوحے میں بڑا نام کمایا. تو اب اس میں ایک واقعے کا ہونا ضروری ہے. میں ایک نوحہ لکھتا ہوں فار ایگزامپل، پنجابی میں ہو، اردو میں ہو یا سرائکی میں ہو، جس زبان کا بھی شاعر ہو. اب وہ لکھے گا جب شہادت امام حسین، تو امام حسین کی شہادت میں وہ روایت ہونی چاہیے پہلے، کہ بنیاد وہ روایت ہونی چاہیے کہ ماں نے آ کر بیٹے سے یہ کہا، یا حسین نے اکبر کو جاتے ہوئے یہ کہا. اب اس روایت کی بنیاد پر آپ باپ بیٹے میں ایک تعلق، ایک باپ بیٹے کے احساسات محسوسات کو آپ اسی منظر میں رہتے ہوئے 4 سے 5 شعروں تک بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ یہ جھوٹ بہتان دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، عصمت کے خلاف، عظمت اور توقیر کے خلاف واقعہ درج لفظ درج نہیں کر سکتے. یہ میرا سوچنا ہے. شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے یہ تو کوئی عالم دین ہی بتا سکتا ہے. لیکن آپ خود سے واقعہ نہیں گھڑ سکتے کہ میں ایک واقعہ گھڑ لوں کہ بی بی سغرا مدینے سے کربلا پہنچ گئی، امام حسین کو، مولا علی اکبر کو برچی لگ چکی تھی، اور بی بی سغرا نے بھائی کی شہادت میں، یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. ہاں تاریخ کہتی ہے کہ قاصد پہنچا، امام حسین سے ملا، خط دیا، علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں. آپ خط کے مضمون پہ بات شعر لکھ سکتے، نوحہ لکھ سکتے، کیونکہ خط آیا. اچھا خط کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہم مصائب میں رہتے ہوئے اپنے معاشرتی تقاضوں کے تحت وہ لکھ سکتے. ایک شاعری کے سیاست، یہ تخیل ہے، اسے آپ تغزل بھی کہہ سکتے ہیں، تخیل جو بھی کہیں. قاصد اور مولا حسین کی بات لکھ سکتے ہیں، قاصد اور جناب علی اکبر کی بات لکھ سکتے ہیں. یہ ہے تخیل. لیکن واقعے کا ہونا ضروری ہے. آپ اپنی طرف سے واقعہ گھڑ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اس کے مکالمے کو آپ بڑھا سکتے ہیں. 4 لفظوں کی بات کو آپ تخیل کے اعتبار سے 8 لفظوں کی بات کر لیں، کیونکہ شاعری مذہب کی بنیاد نہیں ہے. شاعری مذہب کا ایک میڈیم ہے، ترویج کا ایک میڈیا ہے. تو شاعری سے نہ مذہب بنائے نہ عقیدہ بنائے. شاعری آپ کی کے احساسات اور آپ کے جذبات کے لیے ہے. آپ مولا کا ذکر سنیں اور خوش ہوں، آپ مولا کا مصائب سنیں اور غمگین ہو کر گریہ ماتم کریں. یہ آپ کی عقیدے کی بنیاد نہیں ہے، یہ آپ کی شریعت کی بنیاد نہیں. تیسرا بھی ایک نقطہ ہے نا، بیانیے والا. وہ بیانیے والے نقطے سے کیا آپ کی مراد ہے کہ ہر کلام میں ہمارا ایک بیانیہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کہ آپ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ایک میسج ہونا چاہیے؟ جس طرح بابا نثار کے کلاموں میں ہمیشہ ایک میسج ہوا کرتا تھا. کہیں سقیفے کی بات بیچ میں چھڑ گئی، کہیں کوئی بات چھڑ گئی کہ وچ گردنا دے قرآن رہا پر دل وچ نہ. اس طرح کے بیانیے کی بھی کبھی ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں، اگر ہم رسائی ادب کو لے کے چلیں گے چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تو ہمارے پاس پہلا جو میڈیا آیا وہ تھا قدیمی ترین جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، مرثیہ. تو مرثیے کے آخر کی بند کیا تھے؟
مرزا دبیر اور میر انیس نے آخر کے 2-3 بندوں میں کوئی نہ کوئی دعا، کربلا جانے کی تمنا، کچھ اس طرح کی بات. ہاں بالکل، اختتامیہ کا مزاج ہی یہی تھا. اسی طرح نوحے میں بھی مکتے میں آپ تولا، تبرہ، دعا، سمجھ نہیں، آپ کوئی رنگ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن نوحہ پورے کا پورا فضائلی نوحہ نہیں ہوتا، تبلیغی نوحہ نہیں ہوتا. تبلیغ اور فضائل اہل بیت کے لیے آپ کو ممبر، مسجد اور امام بارگاہوں میں موجود ہے. بالکل، وہ میڈیم ہے ہمارے پاس. میڈیم ہے ہمارے پاس. نوحے کا کام ماتمی کے ساتھ ہے. 3 سے 4 سے 8 سے 10 دن کی عزاداری، یعنی کبھی 3 دن کے پرسے ہو رہے ہیں، کہیں 10 دن کے پرسے ہو رہے ہیں. وہاں لوگ آپ سے امام، یعنی اس شہادت کے دنوں میں جو شہادت کے ایام چل رہے ہیں، جس شہادت اس سے متعلقہ مصائب سننا چاہتے ہیں. رونے آئے ہیں دراصل، رونے آئے ہیں، ماتم کرنے. آپ وہاں تبلیغ کرنے بیٹھے ہیں. فضائل تو پہلی بات تو فضائل پہ ماتم نہیں ہو سکتا، وہ تو ان کی فضائل پہ تو خوش ہونا ہے. ماتم تو ان کی مصیبت پر ہے، حال پر ہے کہ یہ حال، مصیبت کا یہ جو حال ہے، جو واقعہ ہے، جو بیان ہے، یہ ان کی تکلیف کی بات پر ماتم. تو اس میں آپ اپنی دعا، آپ جو چاہیں آپ مناسب سمجھیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں. اچھا ماموں، مجھے تھوڑا سا واپس پیچھے آتے ہیں، واپس. ہم نے جو بات کی ہے کہ نوحہ یا کوئی بھی کلام لکھا کس طرح جاتا ہے، اس میں کیا کیا تقاضے اس کے ہوتے ہیں. سلام کا ہماری ایکسٹینسو گفتگو ہوئی ہے سلام کے متعلق، اور سلام اور غزل کے متعلق میری باقر بھائی کے ساتھ بھی، باقر زیدی بھائی کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ سلام اور منقبت میں، سلام اور غزل میں دراصل فرق کیا ہے. اور وہ ایک اچھی خاصی ایک چہرہ ہمارے سامنے آ گیا تھا. اچھا، ہم نے یہ ذرا کوئی جدت آئی ہے جب سے جدت کا دور آیا شاعری میں، ہم نے دیکھا ہے کہ مناقب کا بھی کچھ اس طرح کا مزاج ہم کو کہیں کہیں دیکھنے کو ملا ہے کہ اس میں تغزل ہم کو نظر آتا ہے. مناقب میں بھی ہم کو تغزل نظر آتا ہے. مناقب کے اندر، مناقب لکھنے کا بھی کوئی خاص پیٹرن ہے، اس کے اندر بھی طریقہ کار ہیں کہ آپ نے ایک مثال کے طور پہ آپ نے نقطہ دینا ہے جس میں آپ سننے والا خوش ہو جائے یا داد دے، یا اسے عرفان کا یا معصومین کی معرفت کا کوئی اندازہ ہو، یا آپ نے اس میں بھی صرف واقعہ ہی درج کرنا ہے، کیونکہ یہ دو بھی الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہیں. دیکھیں دیکھیں میں اپنی بات کروں گا، جو میں نے سمجھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے. مجھ سے بہتر شعراء ہیں، وہ ان کا کیا نظریہ ہے وہی جانتے ہیں. منقبت کا مقصد صرف داد لینا نہیں. منقبت کا مطلب صاحب منقبت کی اختیار، ان کے فضائل، ان کی حیثیت جو ہم نہیں جانتے، لیکن اپنی بساط کے مطابق اس کو خوبصورت تشبیہ، تنمیہ، استعارے، علامت، ان سب کے ساتھ بیان کیا جائے. اچھا، اس میں المیہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا سامع 30 سیکنڈ میں آپ کو شعر کو فیل یا پاس کر دیتا. وہ سب سے بڑی مجبوری ہے آج کے پڑھنے والوں کی، کہ ان کو وہ کلام چاہیے جو 30 سیکنڈ میں سامنے والے کے دماغ میں اتر جائے، جس کی اس کو تفصیل نہ سوچنی پڑے، لفظیات کے اندر اتر کے ان کے مطالب نہ ڈھونڈنے پڑے، یاد نہ کرنے پڑے. یہ ایک المیہ ہے دور حاضر کا. اس لیے منقبت آسان سے آسان ہوتی چلی جا رہی ہے، ورنہ منقبت کہنا بھی غزل اور سلام سے بہت مشکل ہے. آپ نے حد ادب میں بھی رہنا ہے، حفظ مراتب میں بھی رہنا ہے، اور مثلا آپ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر، مولا کو کون بڑھائے گا، لیکن آپ مولا میں تقابل کروا رہے ہو. علی اللہ کا تقابل ہو رہا ہے، علی اور اللہ کا، رسول اللہ اور مولا علی کا تقابل ہو رہا ہے. ان سے بچنا ہے. یعنی ایک ہستی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسری ہستی کی شان کم نہیں کرتے. پھر جتنا خوبصورت شاعری کے اعتبار سے، اردو ادب کے اعتبار سے آپ اس کو جتنا خوبصورت کر سکتے،
بہترین سے بہترین مصرع، چست مصرع، خوبصورت تخیل، کوڑی. وہ نیئر جلال پوری کہا کرتے ہیں کہ کوڑی کا شعر یعنی دور کی کوڑی لے کر آنا، یہ ہے شاہ منقبت. کیا تو شعر کہنا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا، یہ نوحے میں تو ہے کیونکہ آپ نوحہ ایک بین ہے. منقبت اور سلام اور غزل اگر سٹیٹمنٹ ہے تو یہ وقتی طور پہ تو چل سکتا ہے، بات نہیں ہے وہ مستقل بنیادوں پر وہ کاغذ کا شعر نہیں ہے. کاغذ کا وہ شعر ہے جو چھپنے کے بعد زندہ رہے گا. لیکن مثلاً آج کا نوحہ کیا چھپ کر نثار حیدری صاحب جتنی عمر پائے گا؟ اتنی زندگی آج کا نوحہ کیا چھپنے کے بعد پائے گا؟ یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ گھر کی بات ہی نہیں ہے. جتنے نوحے چھپنے کے بعد زندگی پائیں گے، چھپنے سے مراد ماتمی حلقے کے اندر کی ہی خالی بات نہیں ہو رہی، قاری کی حیثیت سے بات ہے. قاری ہی شعر کتاب کو زندہ رکھتا ہے. تو یہ جتنے آنے والے دنوں میں جتنے شاعروں کے کلام، نوحے کے شاعروں کے کلام کتاب میں زندہ رہیں گے، قاری کی سے جڑ کر وہی شاعری مانی ہے. بالکل. وہ پھر 10 سال بعد 15 سال بعد وہ جب وہ شعر پڑھے گا، اگر اس میں ریلیونس ہے تو وہ اس کو یاد رکھے گا، اسے پڑھے گا بھی، جس طرح ہم انیس کے سلام آج بھی پڑھ رہے ہیں. دیکھیے ماتم کے حوالے سے تو وہ نوحے اور وہ عزاداری اس کو کوئی روکے گا نہیں. قیامت کے میدان تک بی بی آئیں گی تو شاید جو ایک قیامت برپا ہونے کے بعد بی بی آئیں گی امام حسین کا قضیہ لے کر پروردگار کے دربار میں، تو گریہ تو وہاں بھی ہوگا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس کو عزاداری نہیں رکے گی. میں بات صرف ادب کی کر رہا ہوں. میرے سکلین کے لکھے ہوئے نوحے کتنا سفر کریں گے ماتم داریوں میں، جس کا پتہ نہیں ہے. یہ چار سال چلیں گے، 4 دن چلیں گے، 4 دہائیاں چلیں گے، یہ بتا. لیکن اگر کوئی شعر ہے نوحے میں بھی اور وہ چھپنے کے قابل ہے، وہ زندہ رہے گا. آپ نے تو خود بھی کہا ہوا ہے نا، ہم کل کا سخن آج کیے جاتے ہیں اکبر، 100 سال میں آئیں گے پرستار ہمارے. یہ جو شعر ہے، یہ اپنی غزلیات کے بارے میں کہا تھا، مناقب کے بارے میں کہا تھا آپ نے؟ یہ ہر چیز کے بارے میں، غزل ہو. دیکھیے جو شاعر ہے نا، کچھ اس کی شاعری ہے، کچھ اس کی عبادت ہے. نوحہ، سلام، مسدس، یہ منقبت، یہ میری عبادات کی شاخیں ہیں. غزل جو ہے وہ میری کیفیت ہے. تو کیفیت زندہ رہے نہ رہے، میری عبادت زندہ رہے. اللہ کرے. باقی دعا تو وہ سب شعروں کی طرف سے. اچھا مامو، آپ نے مسدس کا ذکر کیا ہے، مجھے بھی اس میں خاصا تجسس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ایک ایسی جو ہے وہ حیت ہے شاعری میں، ایک ایسی صنف ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل بھی ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. اس کو ایک لکھنے کا بھی خاص پیٹرن ہے. مثال کے طور پہ میں کچھ سال پہلے شاید آپ ہی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ سب سے زیادہ متاثر کن صنف ہے، منقبت میں ہو چاہے نوحے میں ہو، سب سے زیادہ متاثر کن ہے، کیونکہ اس میں 6 مصرے آتے ہیں. سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ وہ آخری بیت کے آخری مصرے تک پہنچتے وقت شاعر قاری ایک سفر کر چکا ہوتا ہے، یا سننے والا ایک سفر کر چکا ہوتا ہے پہلے 5 مصروں کا. یہ جو پہلے 5 مصرے ہیں یا پہلے 4 مصرے اور آخر کی بیت ہے، اس کے اندر اس کو لکھتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ادبی اعتبار سے؟ اصل میں یہ جو مسدس ہے نا، یہ مرثیے سے نکلا ہوا ہے. مرثیہ ایک مضمون ایک چہرے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے جو 9 اساتذہ کی طرف سے طے کردہ جو اس کے مراحل ہیں، 9 اس کے جو سٹیپ ہیں یا 11. خیر چونکہ مرثیہ میری فیلڈ نہیں ہے تو میں اس لیے زیادہ کہہ نہیں پاؤں گا کہ اس کی کتنی وہ لوازمات ہیں.
ہاں یہ ضرور ہے ہر بات، یعنی کہ مرثیہ انتہائی مشکل ترین صنف. نہیں مرثیے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں مرثیے کی نہیں، میں مسدس ان جنرل کی بات کر رہا ہوں. مرثیہ تو اپنے آپ میں ہے، کیونکہ وہ آپ نے 100 بند 200 بند جو ہمارے اساتذہ نے لکھے ہیں ایک ہی کیفیت میں ایک ہی واقعے کو سامنے رکھ کے لکھے، وہ تو اپنے آپ میں سمجھ میں آتی ہے. وہ بہت مشکل ہے، انسان کو کئی روز اس شہادت کے اندر رہنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کو محسوس کرنا پڑتا ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. میں مسدس اپنے آپ میں ان 6 مصروں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ اپنے آپ میں بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، 6 مصرے میں آپ نے دیکھیے جو آپ کا مضمون ہے نا مسدس کا بھی، وہ بھی 10 سے 12 بند تک ہے، مضمون وہی ہے. آپ نے اس مضمون سے مثلاً آپ نے آنکھ پر بند لکھا ہے، تلوار پہ بند لکھا ہے، سمجھ لیں، تو اس 6 مصروں میں آپ نے اس تلوار کو ڈیفائن کرنا ہے. 4 مصروں میں آپ نے اس کا مقدمہ قائم کرنا ہے، اور آخری 2 مصروں میں آپ نے اس کا نتیجہ دینا. اچھا، مقدمہ جو مسدس پڑھنے کے بعد میں نے سمجھا ہے کہ 4 مصروں میں چوتھا یا تیسرا مصرع اتنا مضبوط ضرور ہو کہ بیت کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں. بہت اچھے، بہت اچھے. کیونکہ جب آپ نے پہلی منزل کی بنیاد رکھی، دوسری منزل کی بنیاد رکھی، تیسری منزل کی بنیاد یاسی رکھی، یا چوتھی منزل کی، کہ اب لوگ چھت پڑنے کا انتظار کرنے لگے. کیا یعنی کہ اس میں آپ نے اشارے اس طرح چھوڑے کہ لوگ سمجھ بھی گئے اور انتظار بھی کر رہے ہیں. انتظار بھی کیا. اب اس میں زاویہ کیا ہے، اس میں نقطہ کیا ہے، وہ آپ نے چھٹے مصرے. 5واں مصرع چھٹے مصرے کی سپورٹ ہے، لیکن خوبصورت اور ریلیونٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر، اور یہ میں نے، چلو اسی طرح کر لیتے ہیں، اس کو یہیں پر رکھتے ہیں. میں کافی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک بات کروں، ایک گیم کھیلتے ہیں آج دونوں مل کر. گیم یہ ہے کہ اسی طرح کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مثال کے طور پر یہ مصرع ہے یہ اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں نہیں ہے، اور آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو بھی کوئی ایک آدھ مصرع غزل کا یا منقبت کا میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں ماموں اگر اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے مجھے بتائیں. مثال کے طور پر آپ کو غزل، آپ کی ذوالفقار ہے، ذوالفقار کا پہلا بند ہے زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. اب اس کا جو بیت ہے، خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈھالا ہے، فلک پہ کتنے برس کبریا نے پالا ہے. اب وہ جو پورا کا پورا ایک مقدمہ ہے، وہ مقدمہ لکھنے کے بعد آپ کو کیسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے اس کا زاویہ یہ رکھنا ہے؟ لکھیں آپ اب لکھ رہے ہیں تلوار پر، امیر کائنات کی ذوالفقار پر، تو آپ کو ابتدائی منظر دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اب چونکہ وہ سورہ الحدید کا حصہ ہے، تو اب لوہے کے لیے آکار دینے کے لیے، اس کو شیپ دینے کے لیے لوہے کو آگ کا ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے، سمجھ لیں. کیا بات. تو اب روایت یہ ہے کہ ذوالفقار آسمانوں سے اتری، پھر لہٰذا وہ بس اتنے برس وہ آسمان پہ رہی، وہ نور کی آتش سے مجھ کو ڈالا ہے، تو وہ اس کے آکار کی بات ہو رہی ہے. وہ فطرتاً جو پیٹرن ہے تلوار تیار کرنے کا، اس حصے میں اس کی بات ہو رہی. اب چونکہ وہ نور کی شکل میں آسمانوں پہ رہا تو اس لیے پالا. بر خدا نے کتنے برس کہ بفر عرش کیا فلک یہ بات. اچھا یہ بھی مجھے بتائیں ماموں کہ اب مثال کے طور پر، اب اگر ذوالفقار کو ہی لے لیں، آپ کی دیگر کوئی بھی مسدس پر ہم بات کر لیتے ہیں، تو ہر بند کے بعد دوسرا بند جو ہے، یہ ظاہر ہے بین السطور ان کے درمیان میں ایک ایسا کنیکٹنگ ٹیشو ہے جس سے پہلا بند اور دوسرا بند مربوط ہے. کبھی کبھی نظر بھی آتا ہے کہ یہ مربوط ہیں، کبھی کبھی نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو وہ جو ربط ہے وہ قائم رکھنا پڑتا ہے 2 بندوں میں. ایک انسان جب کوئی مسدس لکھ رہا ہے، وہ کیسے اگلے سٹیپ کی طرف جائے اور اسے پتہ چلے کہ میں اگلے سٹیپ پر بات کر سکتا ہوں، میں کوئی کہیں آگے ہی نہ بڑھ جاؤں، میں نے اسی پر بات کرنی ہے. کہ جو اساتذہ بتا کے گئے، پہلا بند جس لفظ پہ ختم ہو رہا ہے، جس موضوع پہ، دوسرا بند اسی موضوع سے شروع ہونا چاہیے، اسی لفظ سے شروع ہونا چاہیے. ہم لوگ موجودہ نسل میں، مجھے نہیں پتا کون اس کو لے کے چل رہا ہے، اختر عثمان بہت اچھے مرثیہ کو شاعر ہے،
نور علی نور اور سب میرا پسندیدہ شاعر میر تکلم ذل ثقلین صاحب، یعنی قمر حسنین صاحب، یہ عرفی ہاشمی، یہ محمد علی ظاہر، میں نے شاید پہلے بھی نام لیا ابھی، ایسے بہت سارے نام ہیں جو بہترین مرثیہ لکھ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ مرثیے کے شاعر ہیں، اور مسدس جو ہے نا وہ مرثیے سے ہی نکلا ہوا ہے. اچھا، اس میں سے ٹاپک رسا کا ٹاپک ہو یا منقبت کا، فضائل کا، آپ نے اسی موضوع میں رہنا ہے. چھٹے مصرے کو پہلے بند کے دوسرے بند کے پہلے مصرے سے ریلیٹ رکھنا. اس کے بعد مثلا آپ نے بال کی بات کی ہے، سر پہ آنا ہے تو بال سے ریلیٹ کرتے ہوئے سر پہ آنا ہے. سر کی بات کی ہے تو سر سے ریلیٹ کرتے ہوئے پیشانی پہ آنا ہے. پیشانی کی بات کی ہے اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے آنکھوں پہ آنا ہے. یہ پیٹرن ہے. انسان نے پہلے 4 مصرے کہے ہیں اور 2 جو آخری بیت کے ہیں. اس کا اب میں اس کا زاویہ تبدیل کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ جب میں نے مسدس پر بات کرنا شروع کی، میں نے کہا کہ جب ایک سامع ایک مسدس کے بند کو سنتا ہے تو پہلے 4 بندوں میں وہ آپ سوچیں کہ وہ اس کی جو سماعت ہے وہ اپنے عروج پر پہنچی ہوتی ہے چوتھے مصرے میں، اور پھر جب آخری 2 جو بیت کے مصرے ہیں اس میں وہ جا کے، یعنی کہ اگر میں فرینک زبان میں کہوں تو پھٹ جاتا ہے، داد دینے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کمال بات کر دیا آپ نے. یہ جو ایک گراف ہے اوپر لے کے جانے کا، جو گراف ہے کہ ہم نے یہ ایک مسدس کا ایک پیٹرن اگر رکھنا ہے تو ہم نے ہر مصرع پہلے والے مصرے سے ایک سطح اونچا رکھ کر اس کے حسن کے اعتبار سے، اس کے ادب کے اعتبار سے، اور جو بات بھی ہم کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے الگ رکھنا ہے. یہ کس طرح ہم سیٹ کریں گے؟ پہلی بات ریاضت ہے، مشق سخن. مرثیہ کہنا آسان نہیں ہے، حشو و زوائد کی تو اس میں گنجائش ہی نہیں. اور یعنی خوبصورتی، تشبیہ یا جتنی بھی آپ اردو ادب کی صنف وہ ہیں خوبیاں، وہ سب یوز ہوں گی. جتنی صنعتیں ہیں، صنعت تضاد اور جیسی تمام صنعتیں، وہ اس میں یوز ہوں گی تو خوبصورت ہوگا مرثیہ. مرثیے کے 4 مصرے آپ کے دماغ پر ایک منظر کشید کرتی، پینٹ کرتی. اس منظر کو نتیجہ خیز بیت بناتی ہے. اور بیت اگر اسی منظر میں رہتے ہوئے کنارے تک سفینہ لے گئی تو نوح طوفان سے ورنہ میں نے کئی ایسے مسدسیں پڑھی ہیں کہ پہلے جو 4 مصرے ہیں وہ واقعاً آؤٹ کلاس مصرے ہیں، لیکن جب بیت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، یعنی کہ وہ ہم کو وہ نتیجہ نہیں ملا جو ہم چاہ رہے تھے. دیکھیں یہ اجرت ہو سکتی ہے. دیکھیں بعض معاملات جو مسدس کے ہیں، ایک شاعر نے لکھنا شروع کیا، ایک پڑھنے والے کو وہ کلام پسند آیا اور اس نے چاہا کہ میں پڑھ دوں، تو اس نے اس کو جتنی جلدی نپٹا دیا کہ مسدس تو ضروری نہیں ہے کہ 4 دن میں لکھی جائے، وہ 4 سال بھی نہیں لکھی جا سکتی. بالکل. جب تک اس کے متعلقہ بات تازگی سے نہ آئے گی، تازگی سے. اب دیکھیں یہ غالباً 90s کی بات ہے، نذیر باقری اللہ ان کو زندگی دے ہندوستان سے قطر تشریف لائے تھے. وہ اساتذہ میں سے ہیں، بہترین شاعر ہیں، بہت بڑی شخصیت. تو ان سے باتیں کرتے کرتے ثقلین نے سوال کیا کہ آپ کو ایک ایسا کلام جو آپ کو بڑا وقت لگاؤ. تو انہوں نے کہا جناب علی اکبر کے مرثیے کا ایک مصرع 5 برس کے بعد مجھے عطا ہوا. دیکھ موسیٰ تیرے وارث کا سا ٹوٹ گیا، جناب علی اکبر کی شہادت. تو یہ بات یہ ہے کہ بھائی آپ جتنا انتظار کریں گے اتنا میٹھا ہوگا. یعنی کہ آپ گھوم پھر کر بات اس پورے سینیریو میں ریاضت پر بھی آ جاتی ہے کہ آپ کی مسدس لکھنے کی یا مسدس کے مطالعے کی کتنی ریاضت ہے. مرثیے میں جتنا مضبوط شاعر بلال کاظمی صاحب کو پایا ہے میں نے، اس سے مزیدار شاعر نہیں میں نے موجودہ نسل. آپ ان کے ہاں مرثیے میں جدت، تغزل، مسدس میں تغزل، جدت اور زبان کی روانی، چست مصرے، ہر پہلو سے
ہر ایک انداز جو ڈیمانڈ ہے شاعری کی، ہر چیز وہ استعمال کی ہے. تلازمہ کاری، ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے. زبان دیکھو کیسی خوبصورت زبان ہے، قبضے میں اور کلائی یہ دے. رستم اور سہراب کا ریفرنس دینا بھی عام بندے کا کام نہیں ہے. نہیں دیکھو جو شاعر ہے وہ عام آدمی ہے ہی نہیں، یہ ان کا مطالعہ اور ان کی ریاضت. میں نے آگے بھی ذکر کیا، پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اختر شمان صاحب ایک پاکستان میں توانا آواز جو کہنا بھی میرے خیال سے ان کی شان میں گستاخی ہوگی کہ ایک ریفرنس مضبوط حوالہ یہ اس تکلم میر تکلم کمر اسنینر سے، یعنی زندہ لوگوں میں ایسے میں تو جو رخصت ہو چکے وحید الحسن ہاشمی صاحب یا میر مظہری، نسیم امروہی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پڑھ کر سیکھا جائے گا. اچھا مجھے یہاں پر یہ بھی بتائیں ماموں کہ ایک ہے ہمیشہ ہم مطالعے پر بڑا زور دیتے ہیں، آپ بھی بہت زور دیتے ہیں، آپ نے زور دیا تو میں نے کیا، اور اب میں بھی مطالعے پر زور دیتا ہوں کہ آپ نے ادب کا مطالعہ بھی کرنا ہے. خیر مطالعہ تو اوور آل ہی کرنا ہے، لیکن ادب کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے، اساتذہ کو پڑھنا ہے، جس مزاج کا بھی ہو انہیں پڑھنا ضرور ہے. ایک مطالعہ ہے، ایک مشق ہے. مطالعہ کرنا، کیونکہ میں خود بھی ہمیشہ ایڈوکیٹ ہوں مطالعے کا، تو میں ذرا ایک دماغی بھی جانا چاہتا ہوں. مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ مسدس کے لیے بالخصوص آپ مسدس کے شعراء کو پڑھیں گے، مرثیے کے شعراء کو پڑھیں گے، آپ ایک پورا دورہ کریں گے مرثیہ نگاروں کا. اپنے آپ میں مشق کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کا پہلا جو مسدس ہوگی وہ ظاہر ہے وہ شاید اس اسٹینڈرڈ پر تو پوری نہیں اتر پائے گی. مشق اپنے آپ میں کتنی ضرورت ہے کہ آپ کو مشق کرنی ہے، آپ کو اپنے مصروں کو دوبارہ دیکھنا ہے، آپ کو اپنے جی لازم. دیکھیں جوش صاحب نے لکھا تھا کہ میں نے جیسا جو لکھا اس میں بغیر اصلاح کے، بغیر تبدیلی کے چھاپ دیا میں نے. تو جیسے جیسے میں شاعری میں بڑھتا چلا گیا ہوں ویسے ویسے میں نے پرانے کلاموں کو، شاید یادوں کی برات میں تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے کیونکہ بہت پہلے کی پڑھی ہوئی کتاب، تو میں نے اس کو ایز اٹ از چھاپ دیا. غالب کے بارے میں مشہور ہے کہ غالب نے چھانٹ کر 100 کچھ غزلیں کا چھاپ، اور ہر دوسرے دن مشہور ہے چوتھے دن کہ وہ اپنی غزل کو ریویو کرتے اور اس میں تبدیلیاں کرتے. تو بات یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال ہے مطمئن ہو جانا شاعر کی موت. شاعر اپنے کلام پہ مطمئن نہیں ہو سکتا، اگر نہیں ہو رہا تو وہ شاعر ہے اور زندہ شاعر. اچھا ماموں یہاں پر دو باتیں ہیں، میں ایک ہی کرے کرتا ہوں. اولاً تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان نے کلام لکھ لیا ہے، ظاہر ہے اس کا سفر بڑھ گیا ہے، آگے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. مجھے اپنے 2014 کی غزلیں کبھی میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کیا فضول، اب میں جو لفظ استعمال میں کرتا ہوں میں تو بولنا نہیں چاہ رہا، یہ کیا میں نے فضول مصرع کہا ہوا ہے، اس کو یوں کر لیتا ہوں میں. تو عموماً ہوتا ہے ایسا نا، چاہے 10-12 سال انسان اپنا سفر کے ساتھ ساتھ اپنے پھر اس کے اسلوب میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، اس کے گرامر میں بھی تبدیلی آئی، اس کے بعد لفظوں کا ذخیرہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے یہ زیادہ حسین لگ رہا ہے، اس کو یوں کر لو. یہ تو ایک الگ بات ہے. آپ ایک کلام لکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک مسدس کو آپ لکھنے کے پروسیس میں ہیں. اس لکھنے کے پروسیس میں جو پھر آپ نے جو اجلت والی بات کی ہے، اس لکھنے کے پروسیس میں آپ کو کتنا دھیان رکھنا ہے کہ یار جب تک میں یہاں اس پر کنونس نہیں ہو جاتا میں نے آگے نہیں بڑھنا. بیسیکلی شاعر کو ایسے ہی رہنا ہے، اور شاعر ہوتا بھی ویسا ہی ہے. یہ جتنی بھی آپ کو میرے جیسے لوگوں کے لکھی ہوئی باتیں کمزور کسی بھی سامع کو لگ رہی ہیں، کسی بھی قاری کو لگ رہے ہیں، تو وہ اجلت ہی ہے یا کم علمی ہے، ریاضت کی کمی ہے. یہ الگ، یہ 3-4 ایلیمنٹ ہیں. ویسے ایک اصولاً آپ کے سوال سے ہٹ کر ایک بات ابھی دماغ میں آئی ہے، تو سب سے بڑی بات جو میں نے بھی حال ہی میں فیس بک پہ بھی لگایا تھا، کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے سے ضروری یہ ہے کیا نہیں لکھنا. یہ دور حاضر کے نوحے کے شاعر کے لیے اور منقبت کے شاعر کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ کیا نہیں لکھنا. نوجوان نسل اگر یہ پوڈ کاسٹ دیکھے تو میرے ان سے درخواست ہے کہ بھائی کیا نہیں لکھنا، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی استاد چاہیے. وہ استاد آپ کا شاعری کا ہو، نثر کا ہو، علمی اعتبار سے آپ کا تاریخ کا استاد ہو، فقہ کا، دین کا، کسی چیز کا بھی ہو. کیونکہ شاعری کسی ایک چیز کے اندر نہیں ہو رہی، شاعری
ہر طرف کے موضوعات کا ایک مجموعہ ہے. تو آپ کو کم از کم ایک ایسا استاد چاہیے کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ یار یہ نہیں لکھنا بھائی. اپنا کوئی کلام بتا دیں. مثال دے رہا ہوں, سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اس کا مقطع کیا تھا؟ اچانک نگاہیں پڑی جو لحد پر, سوالات پھر لب پر آئے ناکبر, سکینہ کی تربت کو سینے ادھر سے یہ کہنے لگے رو کے باکر. سکینہ کو کچھ سمجھ میں میری یہ آیا بابا, اس سے پہلے مولا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ ہے خطا, ٹھوکر. میں اچھا ہو گیا کہ یہی ایک اپنی ہی مثال میں بیان کر سکا. اچانک یعنی اچانک مڑ کر دھیان پڑا اور دونوں مصرے مولا کے شایانے کا. ماموں یہ جو آپ یعنی کہ جو مثال سے آپ سمجھا رہے ہیں بات, یہ تو پھر بہت بہت باریک بولے سے رات ہے جس پر آپ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ بہت خطرناک سلسلہ ہے, کیونکہ شعری لیوریج بھی تو ہوتی ہے, شعری تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا یار. دیکھیے ہم شعر لکھتے ہوئے بشری تقاضوں سے مصاحب لکھتے ہیں, اس لیے میں یہ مثال چونکہ مجھے ایسے توہین نہیں ہو سکتی. یہ حفظ مراتب کا معاملہ ہے, یہ اختیار کی بات ہے, یہ ایک ٹھوکر ہے میرے لیے. لیکن اسی طرح توہین آمیز مصرے, توہین آمیز تخیل نوحوں میں بے تحاشا لکھے جائے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب لکھا تھا تب تو یہ سوچ تھی کہ یہ احساساتی اعتبار سے میں اس کو نوحہ لکھ رہا ہوں, لیکن وہ جب وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ نہیں یہاں پر تو توہین ہو رہی ہے ہماری اختیارات کے اعتبار سے. یہ یہاں اصل میں اس وقت تو میں نے ایک بشر ہونے کی حیثیت, شاعر ہوں, بشر ہوں, تو میں نے ایک باپ اور بیٹے کا ایک معصومہ پھوپھی کی شہادت پر مکالمہ لکھا. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اس وقت یار میں نے جلدی کر دی. صحیح, میں وقت دیتا, کچھ اور مقطع لکھتا, اس مضمون پہ غور نہ کرتا, یا پہ غور کرتا, یہ بدل جاتا. ایسی بہت ساری باتیں, کیونکہ انسان ہے, اگر وہ غلطی نہیں کر رہا تو وہ انسان نہیں, فرشتہ ہے یا معصوم ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یار تم نے ایک کتاب چھاپی تھی میری, وہ 90% ہلکی تھی بیٹا, تم نے بس اپنی محبت میں چھاپ. ایسے تو نہ کہو. بس بیٹا نوحہ کی شاعری یا خبر نامہ ہے, بات کو سمجھو. اس میں کوئی چند چیزیں ہوتی ہیں جو اشاعت کے قابل ہوتی ہیں. ان نوحوں میں موضوعات تھے جو تمہارے لیے قابل اشاعت ہوئے, اور اس موضوعات میں میر حسن اور شاہد کا, بلتی کا بہت ہاتھ ہے, کیونکہ وہ موضوعات انہوں نے خود طے کیے. یار یہ موضوع پہ کلام ہو, شام کی اور تو ایک وعدہ کرو, تو یہ موضوع میر صاحب نے دیا, پھر مجھ سے پہلا بدل لیجئے. شاہد نے بلتی نے مجھے موضوع دیا کہ مامو یہ ہونا چاہیے مصرع, رہائی کی خبر آنے سے پہلے موت آئے گی, سکینہ کرنا جائے گی. نہیں یہ تو حل میں خود ہی کریٹ کیا تھا میں نے. ایسے بہت ہیں. اصغر خان کے کئی نوحے ہیں جو اصغر خان کے اپنے تخیل سے شروع ہوئے ہیں, آگے میں نے اس کو پوری. تو یہ نوحہ اس کا موضوع زندہ ہے, اس کے موضوع کے لیے وہ کتاب آپ چھاپ سکتے ہو, اس کو ادب کی حیثیت سے نہیں چھاپ سکتے. نہیں, اگر آپ یہ کہیں تو خیر یہ تو ہماری بحث ہے آپس کی کہ تشنہ لب بیٹھا رہا پیاسوں کا لشکر رات بھر, بہت اچھا کلام ہے. یہ اور بات ہے, یہ ایسے کئی کلام ہیں. خاک تھی چادر کی جا زینب کے پاس, ہاں ایسے بہت سارے کلام ہیں, اور کچھ باقی ہوتا زینب کے پاس. یہ والا بات یہ ہے کہ نوحے میں فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین, زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین. ایسے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نوحے میں چھپنے والا نوحہ اور پڑھے جانے والا نوحہ یہ الگ چیزیں, لیکن دونوں صورتوں میں آپ کو چیز عظمت اہل بیت میں توہین اور اختیار پر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا. توہین کے لفظ, بہت ایسے لفظ استعمال ہو رہے ہیں واقعات میں, آپ جو تخیلات لا رہے ہیں اس میں بہت خطایات. اچھا اگر مناسب سمجھیں تو میں کسی شاعر کی یا کسی شعر کی مثال آپ سے نہیں مانگتا, آپ الفاظ بتا دیں کہ کس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اچھا اس پہ آپ دوسرا کوئی پوڈ کاسٹ رکھو. یہ میں ایک لکھنا چاہ رہا ہوں, ایک مضمون جس کا عنوان میں نے رکھا ہے کہ نوحہ نگاری اور عصری رویے. بالکل. تو اس کے میں پورا کر نہیں پایا ابھی تک. مرتجز نے بھی مجھے کہا کہ اس کو
سنبھل کے لکھیے، فساد نہ بن جائے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں بلنٹ سا آدمی ہوں، مجھ سے کاٹ چھانٹ نہیں ہوتی، جو میرے دل میں جو میرے دماغ میں ہے میں وہی کرتا ہوں۔ نہیں وہ تو آپ نے جو لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں، باقی ایڈیٹر بیٹھا ہوا ہے ادھر، میں کر لوں گا جو کرنا ہے۔ ہاں تو انشاءاللہ وہ دعا کرو وہ ہو جائے۔ میں کسی بھی کوئی مثال قائم کرنے کے لیے جدید شاعر کا اور کسی ایسے شاعر کا حوالہ نہ دوں، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ جو متنازعہ ہو جائے، لیکن حوالے ضرور دوں گا کہ دیکھیں فلاں دور میں فلاں جگہ پر یہ ایسے لکھا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس دور کی ثقافت میں اس مطلب اس موضوع کا اس لفظ کا کیا مثال۔ ہاں یہ آپ نے ایک بڑی نکتے والی بات کی کہ ہر دور میں زبان بھی تبدیل ہوتی رہی ہے، زبان کے الفاظ کے معنی بھی تبدیل ہوتے رہے۔ جی جیسے ران ایک ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، بڑی بحث ہوتی ہے، تو بھائی وہ بیوہ آج سے 200 برس پہلے وہ لکھنؤ کی ثقافت میں بیوہ کا نام تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں تیر انڈی ہو گئی ہے، پنجاب جی نہیں کرنی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹی کا بیوہ ہو جانا، یہ ثقافتی ڈفرینس ہے۔ بالکل میری تمہاری کافی دفعہ بحث ہو چکی ہے، جیسے زہرا اور زہرا کا فرق ہے۔ زہرا وزن نہیں ہے، اوزان نہیں ہے، یعنی اعراب کے مطابق نہیں ہے، لیکن چلن ہے۔ یہ ہندوستانی زبان میں زہرا چلن تھا، سکینہ، سکینہ، میسم، میسم، یہ عربی سے فارسی اردو میں آتے ہیں، وہ لفظوں کے فارسی چلن کے بدل، تھرو آئے ہیں اس لیے تبدیلی۔ وہ تبدیلیاں ہیں۔ اور میرے خیال سے کہ بڑا ہی ایک عجیب سا جملہ ہے جو میں نے پہلے ایک دفعہ سرفراز احمد صاحب سے کازمین نے بھی کہا تھا، کیا اردو کے لفظ آج بھی مہاجر ہیں؟ بھائی جب وہ اردو میں آ گیا تو وہ اردو کے لفظ، آپ اس میں آپ صوتی خوب حسن کو دیکھیں۔ بالکل فارسی عربی کی ترکیب نہیں بن سکتی، ہندی عربی کی ترکیب، یہ اصول اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر صوتی اعتبار سے خوبصورت ترکیب لگ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں حسنین اکبر ایک قاری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے خیال سے وہ لگا دینی چاہیے۔ مثلا نقطہ ہائے اب فارسی سے ہائے آیا ہے، یعنی جمع، نسخہ ہے وفا ایک مثال ہے۔ ہاں وفا کے، وفا ہے وفا اگر ہائے کے بغیر نسخہ وفا جو ہے لکھ دیا جائے نسخہ وفا تو کیا ہے؟ بات ہوئی ہے۔ یعنی یہ فارسی قانون ہے، ہائے جو ہے نا یہ اس کا استعمال واجب نہیں ہے، خوبصورت ہے، بالکل حسین ہے، بالکل صحیح۔ اصولاً آپ کو لکھنا ہے، لیکن آپ نہیں لکھ رہے تو اگر آپ کی بات کا ابلاغ پورا ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ وسیع ہو جاتی ہے، بہت سے لیکن اگر ہم اردو کی بات کریں نا، میرے خیال سے ابھی پچھلے 100 برس میں اردو پر اتنا اچھا کام نہیں ہو رہا۔ بڑے بڑے نام ہیں اس میں، بہت بڑے بڑے نام جو چلے گئے، جو موجود ہیں، میرے خیال سے اس پہ ابھی بھی زبان سازی اردو پر، پنجابی، پٹھان، بلوچی، یہ کوئی کسی بھی زبان کا بندہ جو مرضی کر لے، جب تک اہل زبان اتھارٹی اس پر بیٹھ کے نہیں لکھے گی تب تک وہ زبان، کیونکہ یہ اردو کا معاملہ ہے، اس کے فیصلے اہل زبان ہی کریں گے۔ لیکن ماموں کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اب چونکہ زبان اپنے آپ میں 400 سال پرانی زبان ہو گئی ہے، اب اسٹیبلش ہو گئی ہے، اب وہ عوام کے پاس ہے اس کا اختیار، وہ جس طرح اس کو تبدیل کرنا چاہے وہ دور کے حساب سے تبدیل کر سکتی ہے؟ دیکھو وہ لفظ جو رائج ہو جائیں گے معاشرے میں وہ زبان کا حصہ بن جائیں گے۔ زبان اپنے اندر اتنی طاقت ضرور رکھتی ہے کہ اس کو قبول کریں یا رد کرتے ہیں، لیکن زبان کا مالک پنجابی کیوں ہیں؟ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے تو ہماری زبان پنجابی ہے۔ اب پٹھان آ کے آپ کو پنجابی کے رموز سکھائے گا، پشتو والا، تو آپ اس میں پنجابی پر مضمون لکھے گا تو آپ کیا کہیں؟ بالکل صحیح ہے بھائی یہی میرا ایک موضوع، یہی میرا اس پر خیال ہے۔ اردو سپیکنگز ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں اردو بولنے والے بڑے لوگ، اردو زبان کے جو بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں یا جا چکے ہیں، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ دیکھو یہ مادری زبان کا مسئلہ ہے، تو مادری زبان میں اسی زبان کی اولاد کو ہی کام کرتا ہے۔
ہم میری عمار اقبال بھائی کے ساتھ جب معروف شاعر ہیں اور ہم دونوں کے پسندیدہ ہیں، میری ان کے ساتھ جب پوڈ کاسٹ ہوا تو اسی سے ملتے جلتے ایک موضوع پر ہماری بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا ہندی زبان میں ہمیں انگریزی کئی لفظوں کے متبادل الفاظ مل جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ان سے کہا ریڈیو جو ہے وہ ریڈیو اردو اس میں تو ہے، ہندی میں تو اس کا لفظ ہے، اردو میں نہیں ہے. تو انہوں نے بے ساختہ مجھ سے پوچھا کیا لفظ ہے بھائی اردو میں، اور میں جھجکا بتانے سے پہلے، بتا میں نے دیا لیکن میں جھجک گیا. تو کہتے ہیں فرقان تم یہ جھجکے جو ہو نا، اس کا مطلب ہے کہ ہندی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر رائج ہی نہیں ہے. بات یہی لفظ کا خلق ہونا، یعنی لفظ کو بنانا. فارسی نے ہر انگریزی لفظ کو فارسی میں رکھا ہوا ہے، ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہوگا. اگر یہ رائج نہیں ہے، آگے سفر نہیں کر پایا، یا لوگ ہم جیسوں طالب علم کے علم میں نہیں ہے، تو یہ ہماری کمی. مثلا بیلٹ کو، جو سیٹ بیلٹ ہوتی ہے، شمیم حضرت جونپوری میرے استاد مرحوم ہمیشہ لفو جنہ کہتے تھے. ابھی یہ کیا لفو جنہ یار لگا دیتے ہو؟ تو بات یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بیلٹ کا لفظ ہے. میں نے بھی ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ اس کو ہمیشہ لفو جنہ کیوں کہتے ہیں، کچھ اور لفظ نہیں ہے اس کا، کہ میں ابھی اس کو مزاح میں لیتا. آپ کے پاس ہر زبان میں ان لفظوں کی متبادل لفظ موجود ضرور ہوتے ہیں. آپ رائج نہیں کر پائے تو اور بات ہے، یا نہیں ہے تو وہ بن جاتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. مقصد یہ نہیں کہ لفظ رائج ہو جاتا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہنے کا اس بات کو کہ مادری زبان میں اسی زبان کا بیٹا ہی کام کرے گا. وہ کام کرے گا تو وہ کام زبان جو ہے نا وہ قبول کرے گی اس کو. ایک پنجابی اگر اردو، پنجابی اچھا شعر کہے گا، اچھی غزل کہہ سکتا ہے، لازوال غزل کہہ سکتا ہے. علامہ اقبال سے بڑی کیا مثال ہے، فیض صاحب، جوش صاحب، جوشا پٹھان دے. تو یہ لیکن خوشحال خان خٹک، لیکن قوانین ان کے وہی طے کریں گے. میر، غالب، داغ، یہ مسئلہ ہے. اچھا، جو اردو ادب کے چار جنہیں کہا جاتا ہے، مجھے اب تم نے جیسے بھی دیکھا کہ بہت ساری باتیں میں بول رہا ہوں، تو ان چار اساتذہ میں جن کے قانون کو لے کر ہم لوگ آج چل رہے ہیں، جن کے طے شدہ باتوں پہ ہم لوگ اس وقت عمل کر رہے ہیں، تو وہ کیا اب زبان میں اتھارٹی تھے کہ نہیں تھے؟ اقبال پنجابی تھا لیکن فارسی میں بھی اتھارٹی تھا اور اردو میں بھی. یہ ہے وہ مطالعہ، یہ ریاضت کہ آپ نے ایک غیر زبان کے آدمی ہو کر آپ نے کسی دوسرے کی مادری زبان میں اس سے بہتر یا اس کے برابر کلام کہنے. یہ بھی تو پھر وقتی فیصلہ کرتا ہے نا کہ کس نے کس طرح کا کام کیا ہے اور کون کتنا بڑا تھا زبان کے اعتبار سے بھی. میں پھر دیکھو بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی تھی، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لسانی وہ ہونی چاہیے تبدیلیاں، اس پہ کام نہیں ہو رہا. مثلا میں نے کبھی کسی بھی ادیب کو تلاشنے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تلاشتے ہیں، تلاشنے ہیں، یہ تلاشتے پچھلے 10-15 سال میں آیا ہے. اور میرے خیال سے آج بھی اردو کا جو اہل زبان شاعر ہے ایسے وہ استعمال نہیں کر رہا. جیسے ہمارا دونوں کے فیوریٹ شاعر عمار اقبال، زندگی پرندگی لفظ نہیں ہے کوئی، بالکل تو انہوں نے خود ایجاد کیا. تو اگر یہ رائج ہو جائے گا. اچھا ماموں، یہاں پر ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے. یہ زبان پر بھی ہم نے بات کر لی ہے، مسدس پر بھی ہم بات کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری فیلڈ دراصل غزل کی فیلڈ ہے، اور آپ بھی دراصل غزل کے شاعر ہیں. یہ ہمارے اندر ایک اس طرح کا ایک وہ ہے ربط ہے، یہ یعنی کہ یہ سانجہ ہے ہمارا کہ ہم دونوں غزل کے شیدائی ہیں. ہم دونوں غزل کو پسند کرتے ہیں، ہم دونوں غزل لکھنا بھی ہم کو اچھا لگتا ہے، پڑھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے. اب یہاں پر سوال میرا یہ بنتا ہے کہ صرف غزل پر یہ محیط نہیں ہے،
ظاہر ہے اسے ہم ہر صنف پر لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی شعر اگر کوئی نومولود شاعر ہے، کوئی بھی شعر اگر وہ کہتا ہے، ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں، پھر وہی والی بات ہے کہ مثال دینا مناسب نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں جو کہ شعر اچھا ہے، اس نے جو پیچھے موضوع باندھا ہے وہ بہت خوبصورت باندھا ہے، اس کا خیال بہت خوبصورت ہے، اس نے بہت اچھی زمین دریافت کر لی ہے، لیکن بن نہیں رہا اس سے، یعنی کہ اس کے اندر وہ حسن نہیں آ رہا، حسن نہیں آ رہا۔ وہ حسن اندر لے کر آنے کے لیے وہ کیا کرے شخص، یعنی کہ ریاضت کے علاوہ، مطالعے کے علاوہ اور کوئی کیفیت کا بھی کوئی معاملہ ہے اس کیفیت پر بھی ہے، لیکن کیفیت طاری کرنے ہونے کے بعد آپ کی ریاضت اور آپ کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ اگر آپ صاحب مطالعہ نہیں ہیں، آپ مشق نہیں کی آپ نے بہت زیادہ، تو آپ کو وہ کیفیت آنے کے باوجود وہ استفادہ نہیں پہنچے گا جو اس کو پہنچنا چاہیے۔ اچھا، مشق سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، اب مثال کے طور پر میں ایک شاعر ہوں یا مرتجز شاعر ہے، ہم ایک مصرع کہتے ہیں، اب ہم تو نومولود ہیں، ہم نہیں جانتے کہ بھئی کیسے خوبصورت کریں اس کو، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی اس کو کیسے بہتر؟ یہ استاد کا کام ہے۔ دیکھیے، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ پنجابی ہے تو اس کو زبان کا استاد بھی چاہیے، شاعر عروض کا اور مصرع سازی کا استاد تو چاہیے ہی، لیکن زبان کا استاد بھی چاہیے۔ خیر اس دور میں تو ہر طرح کے شاعر کو استاد چاہیے، زبان کا بھی، کیونکہ زبان بگڑ رہی ہے۔ اچھا، مثلا میرا ایک اپنا ہی مصرع تھا جو میں نے کسی کو دیا تھا، تو بعد میں اس میں 3 دفعہ کاف آیا تھا تکرار سے، یہ عیب ہے، بالکل ہے، تو ان چیزوں کو استاد مت بتاتے۔ بالکل 2 بار نہیں بھی آ سکتا، اوپر نیچے کے مصرع میں نہیں بھی نہیں۔ وہ بہت سارے اصول ہیں، وہ تو جو دیکھیں آپ کو بے تحاشا مطالعہ کرنا ہے، اس میں آپ کو صنعتوں پر، جتنی صنعتیں ہیں اردو کی شاعری کی، ان پہ کام کرنا، ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اچھا، میں علم العروض کے حوالے سے تھوڑا قائل نہیں ہوں اس چیز کا کہ آپ کو اتنا مضبوط عروضیہ ہونا چاہیے کہ آپ مصرع ہی نہ کہہ سکیں۔ آپ کو اوزان تختی کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو تھوڑا بہت علم عروض ہونا چاہیے آپ کے علم میں۔ اچھا، یہی وہی سوال ہے جو میں اس وقت آپ سے میں نے کہا تھا کہ یہ 2 باتیں میں نے آپ سے پوچھنی، میں بھول نہ جاؤں۔ عموماً ہوتا ہی ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ شاعر جو ہے وہ خود کو ہمیشہ درست کرتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اب ایک شاعر ہے، ہم غالب کو ہی لے لیتے ہیں، یہ معروف بات ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں، سب اس بات کو لکھتے ہیں کہ جو 17 سال سے پہلے کی غالب کی شاعری ہے وہ بعد کی شاعری سے زیادہ بہتر ہے، یا وہ جو تبدیلیاں ہیں یا جو سفر ہے۔ اب ظاہر ہے غالب پر آپ بھی کومنٹ کرنے والے نہیں ہیں، میں بھی کومنٹ کرنے والا نہیں، میں ایک بس ایک مثال اس کو قائم کر کے بات کر رہا ہوں کہ جو بعد میں انسان عروض کے اعتبار سے، مطالعے کے اعتبار سے اتنا سخت، اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا، کہیں نہ کہیں وہ شاعری میں وہ جو احساس ہے، وہ جو ایک سچائی ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتی؟ بالکل ایسے آپ جتنا سنوارتے چلے جائیں گے، جتنا آپ اس کا سنگھار بڑھائیں گے، اتنی ہی اس کی اصلیت چھپ جائے۔ بس میں خود اب جیسے ایک مثال میں پہلے بھی دیا کہ ایک میرا 2014 کا ایک غزل تھی، میں نے کچھ دن پہلے دیکھی، میں نے کہا یہ مصرع میں نے کیا لکھا ہوا ہے، میں اس کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ ہر شاعر کے ساتھ نہیں اچھا ہو گیا، لیکن پھر مجھے ذہن میں یہ آیا کہ یار اس میں وہ بات ہی نہیں رہی جو میں نے تب کہا تھا، جس کیفیت میں کہا تھا، جب جو اس وقت میرے پر بیت رہی تھی، اب تو بات ہی تبدیل ہو گئی ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، شعوری کوششیں منظر بگاڑ دیتی ہیں، ان کا مصرع ہی جدید شاعروں میں سے غالباً کسی کا ہے، اور میرے حافظے کا المیہ تو تم سمجھ ہی رہے ہوگے کیسے میں باتیں نام تک بول رہا ہوں۔ تو بھائی شعر کو جیسے گڑایا آ رہا ہے نا، اس میں اسی طرح وصول کرو اس کو، اور اس کے اوزان، زبان، بیان پر بس دھیان دو، جو اس کا موضوع ہے اس پہ دھیان دو، کہ میں کوئی شعر برائے شعر ہی تو نہیں کہہ رہا، شعر برائے شعر ہے وہ بس مشق سخن۔ اس پر بھی سوال بنتا ہے، لیکن خیر اب وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک گزارش ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلی بار بھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہم نے نہیں ایسے کیا تھا
کہ اور مجھے گالیاں بھی بہت پڑی اپنے سامعین سے. کلام تو میں آپ سے سنوں گا آج. اب غزل سنانی ہے یا منقبت سنانی ہے آپ نہیں، یہ آپ پر ہے. دل کل کا مر گیا ہے کہ بے کل نہیں رہا. کیا بات ہے. دل کل کا مر گیا ہے کہ بے کل نہیں رہا. وہ غم جو زندگی تھا مسلسل نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سر سبز ہے زمین تیرے بانجھ پن کا بوجھ. ہائے 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 ہائے. سر سبز ہے زمین تیرے بانجھ پن کا بوجھ. پودوں پہ پھول پیڑوں پہ ایک پھل نہیں رہا. خیرات نظر صدقہ کسی کا اثر نہیں. رنگے خزاں بہار میں بھی ٹل. وہ ہے کہ سارے شہر کو بس میں کیے ہوئے. میں ہوں کہ اپنے آپ پہ بس چل نہیں رہا. ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک بوجھ سا ہے سینے پہ ہونی کے خوف سے. ایک درد ہے جو آنسوؤں میں ڈھل نہیں رہا. اکبر تمہارے اٹھنے سے محفل ہی اٹھ گئی. 100 مسئلے ہیں اور کوئی حل نہیں رہا. ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات. اب میں آپ کو سلام یا منقبت کا کوئی ایک کلام سنا دوں تاکہ ستم کا وار رگے جاں تلک ٹٹولتا ہے. بیانے کیف کے لہجے میں کون بول. کیا بات ہے، کیا بات. ستم کا وار رگے جاں تلک ٹٹولتا ہے. بیانے کہف کے لہجے میں کون بولتا ہے. اذان فجر ذرا دیکھ کروٹیں ہر کی. زمانوں پر یہ در اعتبار کھولتا ہے. ہائے ہائے ہائے. حسین کرتے ہیں اصغر کے وزن کو محسوس. کلیم جس طرح اپنا کلام تولتا ہے. حسین کرتے ہیں اصغر کے وزن کو محسوس. کلیم جس طرح اپنا کلام تولتا ہے. نہ ہو جو ماتم شبیر آگ لگ جائے. کیا بات. نہ ہو جو ماتم شبیر آگ لگ جائے. اذان عصر پہ جیسے یہ خون کھولتا ہے. وہ دیار شام ہے اکبر جلال سے بدحال. حسین اپنی جگہ پر ہے نیزہ ڈولتا. ہائے ہائے ہائے. دوستو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. ظاہر ہے یہ سیریز کنزیکٹیو سیریز تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ابھی ایک سیریز کا ایک ایپیسوڈ ڈالا ہے تو میں اگلے ہفتے ہی اگلا ایپیسوڈ ڈالوں گا. نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو دیکھ بھال کر ایک آدھ ماہ کا گیپ لے کر میں پوڈ کاسٹ بناؤں گا. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے کہا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ ہوگا عقیدے اور عقیدت پر. میں نے اور ماموں نے پچھلے ایک سال میں بارہا اس بات پر ڈسکس کیا ہے کہ لکیاتیس کے پلیٹ فارم پر عقیدے کو لے کر بالخصوص کنٹروورشل معاملات میں، اختیارات کے معاملات میں جو کنٹروورشل فیلڈز ہیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہم نے. لیکن جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی جو کہ حق ہے، جو سچ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ظاہر ہے میرا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے ہے. حسین اکبر صاحب کا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے ہے. ہم کیا سوچتے ہیں، میری اپنی شناخت کیا ہے، آپ سارے جانتے ہیں. آپ سب مجھے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں 110 بکس میں تھا، اس کے بعد میں سبیل سکینہ میں آیا، اب میں لکیاتیس پر ہوں. تو میری اپنی شناخت ہے، آپ سب مجھے جانتے ہیں. اس زمرے میں کن کی چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے، کن کی چیزوں پر بات نہیں کی جا سکتی، یہ انشاءاللہ 1-1.5 ماہ بعد. ہمارا جو پوڈ کاسٹ متوقع ہے وہ جنوری کے مڈ میں ہے، یعنی کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پوڈ کاسٹ ہوتے رہیں گے، ایڈیٹنگ ہوتی رہے گی، میں آپ حضرات کو پیش کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہلول صاحب کے ساتھ ہے، اور یہ بہت ہی یونیک پوڈ کاسٹ ہے. آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ کا ہے، لیکن ایک محفل ہے. آپ سمجھے، میں نے بہلول صاحب کو بلایا، میں نے کہا بہلول صاحب آپ کے کلام سننے ہیں اور ہلکے پھلکے سوال جواب ہے. تو زیادہ تر کلام سنے گئے ہیں بہلول صاحب کے. تو انشاءاللہ آپ اسے پسند فرمائیں گے. بہت ہی ایک مائنر سا مختصر سا ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ ہے، وہ تقریباً 35-40 منٹ کا ہے. آپ حضرات اسے پسند فرمائیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم. توفیق علی مدد. میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس.